ٹھیک ہے جی قریشی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ ایک طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو عوام سے رابطہ ہے وہ کسی طرح سے منقطع کیا جائے اور پابند سلاسل کیا جائے یا ان کو جیل میں بھیج دیا جائے. اور دوسری جانب اگر میں آپ کی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بالکل اس کے الٹ کہ وہ عوام سے رابطہ جو ہے وہ زیادہ کر رہی ہیں، بڑھا رہی ہیں، بلکہ آج کل نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں پہ بڑا اعتماد کیا جا رہا ہے، ان کو متحرک کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ شاید انسپریشن جو یوتھ ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی سے آئی ہے یا ضرورت کہہ لیں وقت کی. اچھا یہ عمران خان صاحب کو وہ کہتی ہیں جو ان کو بتانا چاہیے، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا اس میں عوام سے جھوٹ بولا گیا، کیا سائفر جو امریکی سازش ہے ایبسولوٹلی ناٹ حقیقی آزادی، یہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ تھا، کیونکہ وہ جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کو ہر کوئی اپنے طور پہ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے تجزیے دیے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جھوٹ پر مبنی ہمارا بیانیہ ہے تو آپ خائف کیوں ہیں؟ آپ خوف پہ مبتلا کیوں ہیں؟ آپ عمران خان کا آپ پہ ایک بھوت اور ایک فوبیا کیوں سوار ہے؟ آپ ان کو نکلنے دیں. اگر لوگ ان کے بیانیے کو اہمیت نہیں دیں گے تو لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کے بیانیے پہ لوگ کان دھریں گے، اس کو اہمیت دیں گے تو آپ کے ہاں ایک جم غفیر ہوگا. آپ دیکھیں اب مریم صاحبہ نکلی ہوئی ہیں، پہلے وہ میدانوں میں جلسے کیا کرتی تھیں، اب پھر وہ میرج ہالز میں آ گئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مارکیز میں وہ اپنے کنونشنز کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ باہر بڑے جلسوں کی ابھی ان میں حوصلہ، سکت، ہمت نہیں پڑ رہی. عوام چیخ رہی ہے، عوام چلا رہی ہے کہ انہوں نے دیکھیے نوجوانوں کو متحرک کرتے ہیں. وہ دیکھیے ایک تو کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. عمران خان کا آپ دیکھیے ہم نے جلسوں کا عمران خان نے ایک سٹائل اپنایا، یہ انہوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا. ہم نے ہمارے جلسوں میں ترانے ہوئے، انہوں نے ترانے بجانے شروع کر دیے. ہم نے کلپس چلانے شروع کیے، انہوں نے کلپس چلانے شروع کر دیے. ہم نے یوتھ کو موبلائز کیا، اب یوتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جب سرکار کی جی اور جب اپنا سرکار کی پابندیوں کی وجہ سے اور نہ ہمارے پاس ڈیپ پاکٹس ہے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو ہم نے سہارا لے لیا سوشل میڈیا کا. اور جب سوشل میڈیا پر ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا تو نے دیکھا کہ ہم نے بہت پیسہ بھی لگایا، بہت اشتہارات بھی دیے، سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی بھی اپنائی، لیکن پھر بھی عمران خان کا نقطہ نظر جا رہا ہے. اب ان کو گھر میں وہ زخمی ہیں، گھر میں پابند ہیں، لیکن جب وہ خطاب کرتے ہیں، آپ جب ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے تو کیوں دیکھتے ہیں؟ آج جو آپ کا چینل ہے یا آپ کا چینل آج نمبر 1 ریٹنگ کیوں ہو گئی ہے؟ ذرا اس کا تو تجزیہ کریں. آپ کی نمبر 1 ریٹنگ اس لیے ہے کہ آپ عمران خان کا نقطہ نظر لوگوں تک پیش کرتے ہیں. عمران خان کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ عمران خان کو دکھاتے ہیں. عمران خان کو لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ سنا دیتے ہیں. تو لوگ سوئچ کرتے ہیں آپ کی چینل. بہت سے چینلز ہیں جو حکومتی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. مقبولیت ہے، آپ جو عوام چاہتے ہیں وہ آپ پیش کر دیتے ہیں، لوگ آپ کے دیکھتے ہیں، آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی لوگوں کی دلچسپی ہے نا، مقبولیت ہے نا. یہ بھی ایک پیمانہ ہے اس طرح گریڈ کرنے کا. اچھا ٹھیک ہے قریشی صاحب، پنجاب کی صورتحال پہ میں ذرا آنا چاہوں گی، وقت کی کمی ہے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور میں وہی سوال کروں گی جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹھایا کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں انتخابات کے لیے گورنر سے مشاورت کیوں کر؟ عرض یہ ہے ہماری رائے پہ ڈاکٹر صاحبہ، آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے. آئین بڑا واضح ہے کہ انہیں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں. اب یہ حوصلہ نہیں کر رہے کہ الیکشنز میں جائیں، لوگوں میں نکلیں. پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این قائل کرتی رہی پیپلز پارٹی کو کہ آپ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں.
फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग की और बाकायदा दरख्वास्त की कि उन्हें इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। और फिर अब आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी की जो CEC है, उन्होंने भी बिलावल को इख्तियार दे दिया और कहा कि आप अगर इलेक्शंस बायकॉट करना चाहते हैं या उनसे लाताल्लुक होना चाहते हैं ज़िमनी इंतखाबात से, तो आपको इख्तियार देना चाहते हैं। अब ये करना क्या चाहते हैं? ये इलेक्शंस लड़ना भी नहीं चाहते और ये लोगों में देखना चाहते हैं कि लोगों का जो है ना वो टेम्परेचर कहाँ है। तो अपने लोगों को खड़ा करना चाहेंगे, शायद कि आज़ाद हैसियत में खड़े हो जाओ। जहां कामयाबी हो गई, हमारा बयानिया जीत गया, हम जीत गए, और जहां नाकामी हो गई, हमारा तो उम्मीदवार ही नहीं था, हमारा तो निशान ही नहीं था। तो ये विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इनसे ज्यादा समझदार हो गए हैं। ये पुरानी टैक्टिक्स अब नहीं चलेंगी, लोगों में ज्यादा शऊर आ गया है। ठीक है जी, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा कुरैशी साहब, ये आज होने वाला जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है वो भी बेनतीजा ही खत्म हुआ है, तो क्या वजूहात आप समझते हैं क्यों